ایک اور معاملہ جو عید سے پہلے کہا گیا تھا کہ اب ہم احتجاج کریں گے، اور یہ احتجاج اسلام آباد کی طرف نہیں ہوگا، اپنے اپنے شہروں میں لوگ نکلیں گے اور بڑے پیمانے پہ احتجاج کریں گے جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے اس حوالے سے۔ اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم پہ کسی قسم کی گولی چلائی گئی تو ہم بھی جواب میں گولی چلائیں گے۔ تو کس ارادے سے آپ لوگ یہ احتجاج کرنے نکل رہے ہیں؟ میں ایک بات بالکل، میں صرف پارٹی پالیسی بات کروں گا، اور وہ بات کروں گا جو ہم پرامن جماعت ہیں، ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس رجیم کو جو کہ 17 سیٹوں کی سرکار ہے اور ناجائز طور پر چوری کی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پرامن جدوجہد رکھیں گے، پیسفل قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن اسد صاحب یہ پارٹی پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن ایک صوبے کا سی ایم اگر یہ کہے کہ ہم اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر وفاق نے ہم پہ چڑھائی کی، ہم پہ گولی چلائی تو ہم بھی چلائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ بتائیں گے کہ ہم بندوقیں لے کے آ رہے ہیں تو وہ بھی تیاری کر کے بیٹھیں گے، اور پھر وہ آپ کو کیوں اپنے شہر اسلام آباد میں کہیں پہ داخل ہونے دے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے جوابی کارروائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں وہ آپ ان سے پوچھ لیں جو اس نے کس کانٹیکسٹ میں بات کیا، کیونکہ وہ ایک مختلف سچویشن سے ہو کے گزرے ہیں۔ 26 نومبر سے جو ہماری اوپر گولیاں چلائی گئی، ناطے عوام کے اوپر گولیاں چلائی گئی، کیا کبھی اپنی شہریوں پہ بھی کوئی گولی چلاتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، درست بات ہے۔ تاریخ کوئی سبق ملتا ہے پرامن احتجاج پہ اس طرح گولیاں چلانا، اس کو جو ہے نا اتنا، یہ تو مطلب اس طرح کو کسی تاریخ میں کوئی اس مثال نہیں ملتی کہ آپ پرامن جمہوری جدوجہد پہ بھی اس طرح رویہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے اگر کوئی جذبات پہ بات کی ہے تو بالکل وہ آپس سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو بات کی ہے ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ہم لافل جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنی ابھی ہم یہ کیا کریں گے، ابھی ہم کسانوں کو ساتھ ملائیں گے، کیونکہ پنجاب میں جو اس وقت کسانوں کا حال ہے، اور پنجاب میں اس وقت جو گندم کے کسان رول رہے ہیں، جو گنے کے کسان رول رہے ہیں، جو پٹسن کے کسان رول رہے ہیں، یعنی اس حکومت نے تو کسان کچھ پالیسی بنائی ہے اور کسانوں کو تو بری طرح اس طرح سندھ میں بھی اور ہمارے صوبے میں جو ہے نا یہ مختلف ٹیکسز لگا رہے ہیں، جو ہمارے کسان ہیں ہم سب کو اکٹھا کریں گے، جو لیبر کی جو غریب عوام کے اوپر جو ٹیکس لگا رہے ہیں، اور یہ بجٹ جو ہے نا یہ مراتیات طبقے کے لیے جو انہوں نے ایک پیکج بنا کے دے رہے ہیں، یہ عام عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم تمام مکتب فکر کے عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کی آواز بنیں گے، اور خاص کر جو ان کی ایشوز ہے، جو ان کی ناجائز ٹیکسز ہیں، ان کے خلاف ٹھیک ہے۔ اور یہ کب آپ کا احتجاج متوقع ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ کی حوالے سے ہماری مشاورت ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے نا تمام ہم اپنی دیکھیں اس وقت جو ہے نا ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو گیا، عدلیہ بالکل جو ہے نا اس کے اوپر ایگزیکٹو کا رول بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو عدلیہ کے معاملات میں ایگزیکٹو جو ہے نا بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہی ہے۔ ہم اپنے عدلیہ کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی اپنی سینکٹی کی، آپ کی انٹیگریٹی کی، آپ کی ڈگنیٹی کی جو ہے نا سوال ہے، اور پاکستانی عوام انصاف کے لیے آپ سے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس معاملے میں عوام کو مایوس کیا تو عوام کدھر جائیں گے؟ تو ہم عدلیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، ہم کلا برادری کو بھی ساتھ اٹھانا چاہتے ہیں، مزدور کو بھی ساتھ اٹھانا چاہتے ہیں، 26ویں آئین تک سب کو اکٹھا کر کے، اور جو جماعتیں پولیٹیکل پارٹیاں جو اپوزیشن میں اور سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک میں ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک شام ڈیموکریسی ہے، اور ایک ملک میں آئین اور قانون کو بری طرح رون دیا گیا ہے، ان لوگوں کو کوشش کریں کہ ساتھ ملائے اور ایک پرامن جدوجہد۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کے حوالے سے اب تک جو ہے آپ لوگوں کی مشاورت جاری ہے، لیکن ایک احتجاج جو 14 جون کو رکھا گیا اور کہا گیا اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جب امریکہ جائیں گے تو وہاں پر احتجاج ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کو پروموٹ بھی کر رہی ہے، لوگوں کو دعوت بھی دے رہی ہے، یعنی کہ یہ احتجاج جو ہے ایک طریقے سے اب پی ٹی آئی کا احتجاج بن گیا ہے۔ یہ بھی پارٹی پالیسی کے تحت کر رہے ہیں آپ؟ اس کے حوالے سے ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کی اپنی کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، تمام اداروں کو جو ہے نا اپنے کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے، عدلیہ کا اپنا ایک کردار ہے۔ یہ بات درست ہے اسد کیسر صاحب، ہم بھی بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں یہاں پر، اور اس حوالے سے آپ کے اعتراضات ہیں تو اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ یہاں پہ احتجاج کریں، لیکن اگر ایک سرکاری دور پہ فیلڈ مارشل وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ احتجاج کرنا، پی ٹی آئی کا اس کو پروموٹ کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی پھر پارٹی پالیسی اگر پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے تو؟
देखिए, मैं वही बात करूंगा कि इस वक्त जो भी करेंगे, जब भी एहतजाज करेंगे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद एहतजाज करेंगे। इस वक्त मुझे पूरा डिटेल इल्म नहीं है, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी जद्दोजहद और हमारे एहतजाज जो है ना एक पीसफुल और पुरअमन एहतजाज होगा, और वो आइन की बालादस्ती। लेकिन असद साहब देखें, अभी इंडिया से हमें एक फतह हासिल हुई है, जिसके बाद उनको प्रमोट किया गया फील्ड मार्शल पर। अब इंडिया को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि उनको इनवाइट किया जा रहा है यूएस। आपको पता है इंडिया तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको इन्विटेशन नहीं आया, हमें इन्विटेशन आया। इसीलिए अब एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई जो है वो प्रॉक्सी है इंडिया की, और इंडिया को तकलीफ है, इसलिए ये एहतजाज हो रहा है वहां पर। अब ये सियासी बयान आपके हवाले से बन रहा है। एहसन इकबाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका लीडर नवाज शरीफ जो मोदी का यार है, अभी तक उसका कोई एक स्टेटमेंट आया है? अभी तक उसने कोई कंडेम किया है? मुझे बताएं, अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट उसका गुजरा हो तो मुझे बताएं। किस चीज को कंडेम किया? तो ये इनके साथ करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ ना, मुझे बताएं कि मोदी को इन्होंने पाकिस्तान में बगैर वीजा के एंटर करवाया। क्या पाकिस्तान की खिदमत है? ये क्या पाकिस्तान का मजाक नहीं है? ये क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का तमस्खुर नहीं उड़ाया गया? कैसे एक आदमी बगैर जो है ना वीजा के, बगैर कानूनी दस्तावेजात के एक शादी में आया? शैम्पुल है, बहुत जिसकी जितनी मजम्मत करे। वो खुद जो है ना मोदी की यार है, मोदी की जो है ना उनके कारोबार है उनके साथ, उसका रोजगार है उनके साथ, वो कैसी बात कर सकते हैं? चले वो कुछ भी कहें, लेकिन अब आप लोगों को भी ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुखालिफ जो है खुश हो, या उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिले। मैंने जैसे कहा कि अगर आपके ये एतराज़ात हैं कि हर इदारे को आइन के तहत रह के काम करना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उस हवाले से यहाँ पे आवाज़ उठाए ना। अगर सरकारी दौरे पे वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ एहतजाज करने का तो नहीं बनता। देखिए, मैंने तो एक बात आपके साथ बिल्कुल वाज़ेह की, और मैंने इसके ऊपर अपना जो पार्टी का मौक़िफ़ है, वो पार्टी जो है ना अपना मौक़िफ़ जो है ना इन्फॉर्मेशन जो हमारा सेक्रेटरी वो देगी। मैंने सिर्फ इतना कह दिया है कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे, लाफुल जद्दोजहद करेंगे, कानून और आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करेंगे, और हम किसी सूरत में इस शैम डेमोक्रेसी को नहीं मानते, और हम समझते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।